پہلی خبر شامل کرتے ہیں، اور خبر وہی ہے کہ خطے میں جس کی وجہ سے بھونچال آیا ہوا ہے، جس پہ تیل یعنی کہ جو پیٹرول کی ہم بات کرتے ہیں، پیٹرول مصنوعات کی ہم جو بات کرتے ہیں، اس کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ ایرانی تجارتی جہاز پر امریکی حملہ، 10 افراد زخمی، 4 لاپتہ، 1 کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ جہاز کو آگ لگ گئی، ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور آبنۂ ہرمز اور بحیرہ مکران کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثہ تو کیا کہوں گا، حملہ ہوا ہے جہاں مناب کے ساحلی پانیوں کے نزدیک ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے اس جہاز میں 15 جو ارکان سوار تھے، جس میں سے 10 افراد کے بارے میں کہا گیا کہ زخمی ہو چکے ہیں اور ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا، لیکن 5 کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمیں اور مقامی جو حکام ہیں وہ سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، 2 خبریں اس طرح ہیں کہ ایک تو یہ حملہ ہوا، دوسری طرف سعودیہ کے حوالے سے یہ چل رہا تھا کہ جناب سعودیہ نے دوبارہ وال اسٹریٹ جرنل جو اخبار ہے امریکہ کا، انہوں نے کہا کہ دے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین استعمال کر لیں، لیکن سعودیہ کا آج کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کہا ہے کہ ہماری فضائی حدود استعمال نہیں ہوگی جناب۔ اس پر بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں نوید زہیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں دانش میں، بہت شکریہ۔ نوید زہیری صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو؟ کیونکہ لاسٹ پروگرام میں جس طرح آپ نے کہا تھا کہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اب کوئی آپشن 2 ہی رہ گئے ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک پر عمل درآمد ہوگا، ہم نے دیکھا کہ ایک پر عمل درآمد ہو گیا، یعنی کہ امن یا جنگ کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے گی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہلکے پھلکی موسیقی ہے؟ جو صورتحال اس وقت ہے وہ بہت نازک ہے، اس وقت پوری دنیا امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس جنگ کا پورا جو بھی نقصان پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ خود امریکن عوام جو ہے اور یورپین سب امریکہ کو بلیم کر رہے ہیں۔ اتنا پریشر ٹرمپ پہ ہے کہ وہ موسٹ پاپولر پریزیڈنٹ بن گیا اس وقت۔ اس کا ایسے وقت میں جب 14 میں سے 10 نکات کہا جاتا تھا کہ ایگریڈ ہو گئے ہیں، اور ایک ہفتے کی بات لگ رہی ہے کہ ٹرمپ چائنا جاتے ہوئے یہ معاہدہ پاکستان سے کرتے ہوئے جائیں گے جو اگلے ہفتے ہے، یعنی کہ آج سے لے کے سب 7-8 دن رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد ایسے موقع پہ ایران کے تجارتی جہاز پہ حملہ ہونا اور ادھر شہادتیں اور وہ نقصان ہونا، یہ بہت خطرناک بات ہے، لمحے فکریہ ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ چائنا کے بھی کسی جہاز پہ حملہ ہوا ہے۔ ادھر دوسری طرف یو اے پہ جو ڈرون گرے ہیں اس پہ بھی ایران نے اپنی طرف سے بولا کہ یہ ہم نے نہیں کیے۔ تو یہ کون ہے جو بیچ میں نہیں چاہ رہا کہ مذاکرات ہو جائے؟ آج ایران کے وزیر خارجہ یا ان کے ترجمان نے بھی اس بات کو بولا ہے کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم قریب آ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سازش ایسی ہو جاتی ہے، کر دیتے ہیں امریکہ، کہ جس سے پھر ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایران کا ہوا ہے اس پہ وہ اپنا حق محفوظ رکھتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس نے بھی اسی طریقے سے جس طرح اس نے پچھلی جنگ میں کیا ہے کہ جہاں سے اٹیک ہوتا ہے اس پہ جواب دیتے ہیں، اور اگر انہوں نے کسی امریکن جہاز پہ حملہ کیا اور وہاں کیجولٹیز ہوئی تو یہ جنگ پھر سے دوبارہ سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا ان کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے۔ سر اس پہ میں بتاؤں آپ کو کہ تھوڑا سا دوہرا بھی دوں کہ امریکن اخبار ہے بہت بڑا، وال اسٹریٹ جرنل، انہوں نے کہا جی سعودیہ اور کویت نے امریکی فوج کو اڈوں اور فضائی حدود تک دوبارہ رسائی دے دی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے چھاپا ہے، اور ظاہر بڑا اخبار ہے، اس طرح کی چھوٹی خبریں ظاہر ریکارڈ نہیں ہے ان کا، لیکن سعودیہ کا کہنا یہ ہے کہ فوجی کارروائیوں کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ فضائی حدود وہ کہہ رہے ہیں کسی جارحانہ فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اڈے دے دیے، فضائی حدود بھی دوبارہ رسائی دے دی ہے۔ اب کون سچا کون جھوٹا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک ہمارے ذرائع ہیں اس میں پاکستان نے یہ بیچ میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے بٹوین ایران اور سعودیہ، کہ ہم آپس میں یہ 2 ملک نہیں لڑیں گے، کیونکہ اگر ایران اس پر اٹیک کرے گا تو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان نے کھل کے بولا ہے کہ یہ اگر آپ کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی، تو ایران نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف وائس برسا سعودی عرب کو بھی، کیونکہ وہاں پاکستان کی فوج باقاعدہ اتر چکی ہے اور وہاں بڑی تعداد میں موجود ہے، تو اس بات کو بھی میک شور کیا جائے گا کہ سعودی عرب کی زمین بھی ایران پہ حملے کے لیے استعمال نہ ہو، جو انہوں نے کہہ بھی دیا، ان کے بیان آ بھی گیا، اور آج تمام عرب چینلز پہ یہ بات کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے ہیڈ لائنز کے ساتھ کہ سعودیہ نہیں دے رہا اپنی وہ، اور یہ بات ہے یہ کب ضرورت ہوگی اگر جنگ ہوئی مزید، اور سعودی عرب ویسے بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو،
کیونکہ حج سر پہ آپ کو پتہ ہے حج میں چند ہی دن رہ گئے ہیں اور ایک بہت ہی بڑا یہ اجتماع سر امریکہ کی یہ پالیسی رہی ہے اور جنگ لڑنے کی ہمیشہ دنیا میں. اس وقت بھی دنیا کے 53 کنٹریز ہیں, 53 ممالک ہیں جہاں 128 فوجی اڈے موجود ہیں امریکہ کے دنیا بھر میں. تو اس لیے سعودی عرب سے بھی ظاہر ہے, لیکن وہاں سے اگر کوئی خدا نخواستہ استعمال کرتے ہوئے ایران پر وہ کچھ کرتے ہیں, ایران ظاہر ہے جواب دے گا. جس طرح یو ای پر جو حملہ ہوا, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ ایران کہہ رہا ہم نے نہیں کیا, لیکن وہاں 4 میزائل فائر کیے گئے ہیں, ایک بھڑک اٹھی آگ وہاں بھی. تو یہ بیچ میں کہیں اسرائیل تو نظر نہیں آ رہا آپ کو جو مسلمانوں کو لڑوانے کے در پہ ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ہے. یہ اسرائیل اپنے فلیگ کے ساتھ نہیں لیکن سازشوں میں تو مصروف ہے, اپنے پراکسی کے لیے مشہور ہے. وہ اپنی پراکسی کے ذریعے اس نے یہ چائنا پہ بھی میرے کو پورا شک ہے کہ یہ چائنا پہ بھی وہ شامل ہوگا اور یو اے ای والے پہ بھی کہیں نہ کہیں درپردہ اس کا ہاتھ ہوگا. اور یہ جو امریکہ کے اس پہ امریکہ نے جو ایران پہ کیا ہے, ایسی کوئی ڈس انفارمیشن دی ہوگی کہ اس پہ یہ آ رہا ہے یا وہ آ رہا ہے. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کیونکہ وہ واحد ملک ہے جو نہیں چاہتا کہ امن ہو, کیونکہ جہاں جنگ ختم ہوئی وہاں سب سے پہلے جو کیجولٹی سٹارٹ ہوگی وہ اسرائیل کی ہوں گی. ان کے صدر بھی جائیں گے, وزیر اعظم بھی, ادھر جو چیزیں ہوں گی وہ ہوں گی. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو, اور ختم ہو تو کم سے کم اس حصے پہ نہیں ہو جہاں ایران جیت رہا ہے. اگر ابھی جنگ ختم ہوتی ہے تو تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ کھویا کس نے پایا کس نے. آپ دیکھیں نا تو ایران نے تو اور پا لیا بجائے کھونے کے, اور 2 ایٹمی طاقت مل کے بھی اس کا سر نہیں جھکا سکیں, اور نہ ہی ادھر کوئی حکومت میں چینج آیا. اچھا 2 ایٹمی طاقتیں سر آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو امریکہ ہو گیا, دوسرا اسرائیل کو بھی اگر ایٹمی طاقت آپ کہتے ہیں, اسرائیل نے باضابطہ طور پر تو اعلان نہیں کیا کہ وہ ایٹمی طاقت ہے, لیکن سب جانتے ہیں ایٹمی طاقت ہے. تو دنیا ان کے اس پہ کیوں خاموش ہے کہ یورینیم افزودگی بھی ہے, ایٹمی طاقت وہ کیسے بن گیا, اور کلیم نہیں کر رہا. لیکن کیا وہاں آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ایران سے پوچھا جاتا ہے جناب آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, ان سے نہیں پوچھتا کوئی؟ دیکھیں اس کے پیچھے امریکہ ہے اور کھل کے ہے, اور جب تک امریکہ سپر پاور تھا, میں تھا اس لیے بولوں گا اس جنگ کے بعد وہ نہیں رہا, ہمیشہ وہ ویٹو کر دیتا تھا جو بھی چیزیں ایسی ہوتی تھی, تو اس کو کون پوچھتا. یورپ کی بھی بڑی حمایت اس کو حاصل تھی, لیکن آہستہ آہستہ اس کی حمایت اس جنگ کے بعد دنیا میں کم ہوئی ہے. خود وہاں سے خود اسرائیل کے بڑے بڑے جو ٹائکونز تھے بزنس کے, وہ وہاں سے وہ بھی نکل گئے. تو اسرائیل بڑے ہاٹ واٹرز میں ہے, اور کیا پتہ کہ آئندہ مستقبل میں یہ سوال ہو جائے. اور ایران کے پاس تو سب سے بڑا بم ہاتھ لگ گیا ہے, جو ان کے پاس اکنومیکل بم لگ گیا ہے, جس میں انہوں جب جائیں گے وہ بند کر دیں گے. اگر کوئی چیز ہوگی تو دنیا پھر ظاہر ہے اسی جگہ پہنچ جائے گی جہاں آج تھی. تو اس کو اب ایٹم بم کی ضرورت بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. تو ایک طرف کوششیں ہو رہی ہیں امن کی, دیر پا امن کی, دوسری طرف سازشیں ہو رہی ہیں جنگ کی. اب دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوگا. یہ وہ آخری ہفتہ ہے, مقصد میں آج سے لے کے اگلے فرائیڈے تک کا بول رہا ہوں, یہ وہ 7 دن ہیں جس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا امن کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا انہوں نے جانا ہے تو اس سے پہلے کم از کم اس محاذ کو وہ بند کر کے جائیں گے؟ یہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. اس کے اگر جنگ کے دوران تو چائنا وہ جا ہی نہیں سکتے, نہ ہی چائنا ان کو ویلکم کرے گا, نہ ہی وہ خود جا پائیں گے. اگر ان کو چائنا جانا ہے اور ٹریلینز آف ڈالرز کے معاہدے کرنے ہیں چائنا کے ساتھ, تو ان کو یہ جنگ تو ختم کرنی پڑے گی. وہ اپنی مرضی سے اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں نہیں بھی کرائیں تو بھی جنگ تو ختم کرنی پڑے گی, نہیں تو پھر ان کو نئے سرے سے دوبارہ جنگ لڑنی پڑے گی, اور وہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی.